الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام ناظرین، سامعین اور تمام محبت کرنے والوں کو ایک بار پھر اپنے چینل مفتی شاذب شاذلی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور مجھے بزرگ کا قول یاد آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی حوالے سے بات کریں گے کہ وہ رزق کے 16 دروازے وہ کون سے ہیں جو آپ کے نصیب میں، آپ کے گھر میں رزق کے برکت اور بے حساب آنے کا سبب بنتا ہے۔ تو جو لوگ نئے سن رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اول تا آخر انشاءاللہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے، اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے اور اس کی چابیاں بنائی ہیں۔ جو شخص ان 16 دروازوں کی چابیاں حاصل کر لیتا ہے نا تو وہ کبھی تنگدست نہیں رہتا، وہ کبھی تنگدست نہیں رہتا، رزق کے حوالے سے وہ پریشان نہیں رہتا جس کو وہ 16 چابیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، وہ چابیاں کون سی ہیں؟ وہ کون سی چابیاں ہیں؟ وہ 16 دروازوں کی، وہ 16 دروازے ہیں کیا اور اس کی چابیاں کیا ہے؟ تو اس کے حوالے سے فرمایا کہ سب سے پہلا جو دروازہ ہے نا وہ ہے نماز۔ رزق کھولنے کا، برکت کا سبب جو ہے وہ سب سے پہلا دروازہ کون سا ہے؟ وہ ہے نماز۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق سے برکت اٹھا دیتا ہے۔ اب دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا نا اور عرض کرنے لگا، یا غوث اعظم، فقر کی زندگی گزار رہا ہوں، بڑی بے برکتی ہے، پریشان حال ہوں۔ آپ نے فرمایا میاں ایسے کرو، آپ نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا ایسے کرو کہ آپ کا جو گھر ہے نا، گھر اس کا جو مین گیٹ ہے اس میں ایک پردہ لٹکا دو۔ کیا کرو؟ پردہ لٹکا دو۔ وہ شخص اٹھا، وہ مرید اٹھا، وہ گیا، اس نے اپنے مین گیٹ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ان کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس شخص نے نہ ادھر دیکھا، نہ ادھر دیکھا، نہ آپ نے کوئی وظیفہ بتایا، نہ کوئی تعویذ بنا کے دیا۔ آپ نے ایک عجیب و غریب عمل دیا، اس شخص نے اس پہ عمل کیا۔ کچھ دن گزرے تو کیا ہوتا ہے کہ واپس وہ آتا ہے اور کہتا ہے حضور پہلے رزق کے لیے بڑا پریشان تھا، اللہ کا فضل ہے کہ اب الحمدللہ اللہ نے رزق بے حساب عطا کیا، اب اڑوس پڑوس کے لوگ بھی الحمدللہ میرے گھر سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پوچھنے لگا حضور وجہ سمجھ نہیں آئی، کوئی ایسا عمل آپ نے نہیں بتایا، بس آپ نے کہا ایک پردہ لٹکا دو۔ پردہ بھی کوئی میں آپ کے گھر سے لے کے نہیں گیا کہ جس کو میں سمجھوں کہ آپ کے استعمال کا پردہ ہے تو اس کی وجہ سے برکت حاصل ہو رہی ہے، پردہ تو میں نے اپنے گھر کا لٹکایا۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے میاں بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے مین گیٹ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جو لوگ باہر سے آتے جاتے ہیں نا تو ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، اور بے نمازی جب تمہارے گھر پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس کی نحوست سے تمہارے گھر کی برکت ختم ہوتی ہے۔ اندازہ کریں، وہ خود نمازی ہے، خود عبادت گزار ہے، لیکن بے نمازی اس کے گھر پہ دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے کی وجہ سے نحوست تاری۔ فرمایا جب تم نے چادر لٹکا دی تو اب اس کی نگاہ تمہارے گھر پہ ڈائریکٹ نہیں پڑی، تو جس کی وجہ سے تمہارے گھر کی برکت قائم ہو جائے۔ تو پہلا جو دروازہ ہے نا رزق کا وہ ہے نماز۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ دوسرا دروازہ کیا ہے؟ 16 دروازے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں، توجہ سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا سرور آگا، اور اس پہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رزق اس طرح سے آپ کے گھر میں اس کی برکت کا حصول ہوگا جس طرح سے بارش کا نزول ہوتا ہے، رزق اس طرح سے نازل ہوگا، گھر کے ہر سوراخ سے رزق داخل ہوگا۔ دوسرا ہے استغفار۔ جو شخص جتنا زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا طلبگار ہوتا ہے، مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ۔ جتنا وہ استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کے صدقے اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کم سے کم روزانہ صبح شام 500 مرتبہ لازمی استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ کی تسبیح 5 تسبیح نہیں تو کم از کم ایک تسبیح لازمی پڑھنی چاہیے۔ اب تیسرا کیا ہے؟ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، اور کچھ مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں صدقہ کیا جائے تو 700 گنا زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا رزق بڑھا دیا جائے، تمہارا رزق بڑھتا چلا جائے تو تم صدقہ کو نہیں چھوڑو۔ میں ایسے کئی بزنس مین کو جانتا ہوں
کہ جنہوں نے کاروبار اسٹارٹ کیا 20,000 کے اماؤنٹ سے، 1,00,000 کے اماؤنٹ سے، 10,000 کے اماؤنٹ سے، ابھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے کاروبار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پارٹنر بنا دیا کہ اتنا % ہم نکالیں گے۔ آج وہ بڑے بزنس مین بنے ہوئے، اور جتنا پہلے نکالتے تھے اس سے 10 گنا 20 گنا زیادہ اب نکال رہے ہیں۔ تو صدقہ بھی رزق کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ صرف لوگوں کو کھلانا نہیں ہے میرے بھائی، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آ جانا، خیر کا کام کر دینا، حتیٰ کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ چوتھا دروازہ کیا ہے؟ فرمایا تقوی اختیار کرنا، متقی ہونا۔ تقوی قلب کی کیفیت کا نام ہے، تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ہم باہر کو صاف کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اندر کی صفائی نہیں کرتے۔ صفائی اندر سے ہوتی ہے، باہر سے نہیں ہوتی۔ جب بندہ اپنے اندر کی صفائی کرتا ہے نا تو پھر روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر عرفانیت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اس کو عرفان ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے مخرج، راستے نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ، اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ بے حساب بے گمان اللہ اس شخص کو رزق عطا فرماتا ہے جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جتنا بندہ ایک اچھے پڑوسی کا لحاظ کرتا ہے نا، کہ ایک نیک پڑوسی، اچھا پڑوسی، تو اس کے سامنے بندہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے اس کے سامنے معیوب سمجھا جائے، اس کو عیبدار سمجھا جائے۔ ایک جتنا اچھا ایک نیک پڑوسی کا بندہ لحاظ کرتا ہے اتنا اپنے رب کا لحاظ کر لے تو کامیاب ہو جائے۔ یہ ادنا درجہ ہے۔ تو تقوی، آپ کے تقوی ایک پورا ایک مضمون ہے، اس پہ اگر بات کی جائے تو بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہونی ہے۔ تو بس اتنی سی بات ہے کہ تقوی آپ کی دلی کیفیت کا نام، یہ قلب سے اس کا تعلق ہے، اور قلب کی صفائی اندر سے ہوتی ہے۔ ہم پورے باہر اپنے صاف کرنے میں لگے ہوتے ہیں، باہر کی اصلاح کرنے میں ہوتے ہیں، ہم دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوتے ہیں، اپنی اصلاح میں نہیں۔ اپنے اندر کو آپ صاف کریں، دوسروں کو چھوڑیں۔ دوسروں کا ٹھیکہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا، نہ آپ کو ذمہ دار بنایا۔ آپ اپنے ذمہ داری ادا کریں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ اپنے نفس کو دیکھیں۔ دوسروں پہ عیب نکالنے کے بجائے آپ خود کو عیب دار سمجھیں۔ یہ آنکھیں دوسروں کا عیب بہت اچھی طرح سے دیکھ لیتی ہیں، اپنا عیب نہیں دیکھ پاتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بندے کو اپنے آپ میں اپنا عیب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، صفا نے سنبھال رکھا، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہ چوتھا دروازہ ہوا تقوی۔ چوتھا دروازہ کیا ہوا؟ رزق کی چابیاں، رزق کے دروازے 16 دروازے، اس میں سے چوتھا دروازہ ہوا تقوی۔ پانچواں دروازہ ہے کثرت نفلی عبادت، ذکر و اذکار۔ جب بندہ ذکر و اذکار میں رکھتا ہے نا، لازمی سی بات ہے زبان کو جب ذکر سے جاری رکھتا ہے، تر رکھتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں توڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے رحمت کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اس کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ بستی والے، یہ گاؤں والے، یہ علاقے والے، یہ محلے والے ایمان لے آئیں، آمنوا واتقوا، متقی ہو جائیں، صاحب ایمان ہو جائیں، صاحب تقوی ہو جائیں۔ اب رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا ثمر اللہ کیا دے رہا ہے؟ فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ برکتوں کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیا جائے گا جو تقوی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو نا کہ ذکر کی کثرت، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، رب اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہے جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے۔ اس کا مطلب جو اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے لیے معیشت کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا رزق۔ ان اصولوں پہ آپ عمل کر لیں، آپ یقین کریں، آپ کو کسی چلے کی ضرورت نہیں، کسی ایسے عمل کی ضرورت نہیں، بس ان اصولوں پہ عمل کر لیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اہل بیت کے صدقے اللہ آپ کو رزق وافر بے حساب غیب سے آسان در آسان عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں، مجھے، میرے نسلوں کو، ہمارے اہل و عیال کو اللہ رزق بے حساب غیب سے آسان در آسان عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں ایک یہ دعا بھی ہمیں مانگنی چاہیے۔ پانچواں دروازہ جیسے میں نے کہا رزق۔ چھٹا دروازہ کیا ہے؟ حج اور عمرہ۔ حج اور عمرے کی کثرت کرنا، حج اور عمرے کی کثرت کرنا یہ بھی آپ کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ
گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح سے دور کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بٹی سونا چاندی کی میل کو دور کر دیتا ہے۔ آگ کی جو بٹی ہوتی ہے نا، سونا اور چاندی کا جو میل ہوتا ہے نا، اس کو دور کر دیتا ہے۔ حج اور عمرہ گناہوں سے اس طرح سے دور کر دیتا ہے، تنگ دستی کو اس طرح سے دور کر دیتا ہے جب وہ حج اور عمرہ انٹرٹینمنٹ کی غرض سے نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اور ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کے ساتھ پیش آنا، قطع تعلق ہی نہیں کرنا۔ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تعلق بنانا ہی نہیں چاہتے، آپ ان کی طرف سلام کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ تو اب اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہوئے، گناہ آپ کو نہیں ہوگا بلکہ ان کو ہوگا کہ آپ تو اپنا تعلق قائم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ تو رشتہ داری قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اب وہ اگلا بندہ رشتہ داری آپ سے قائم نہیں رکھنا چاہ رہا، تو اب گناہ گار آپ نہیں ہوں گے بلکہ گناہ گار وہ ہوگا جو اٹ سیلف قطع تعلق کر رہا ہے۔ تو ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کے ساتھ پیش آنا، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، چچا کے ساتھ، پھپھا پھپھی، ان لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ اچھا سلوک دونوں طرف سے ہوگا، آپ سیدھے سیدھے بات کرتے رہیں، اگلا بندہ آپ سے ٹیڑھا ہو کے بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اب اس کی مرضی جب وہ قائم نہیں کرنا چاہ رہا تو آپ کو بھی اللہ نے زبردستی نہ کہا کہ پیچھے پڑا رہے، بلکہ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے کنارہ کش اختیار کرو۔ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل تم سے مخاطب ہو جائے نا تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہاری عزت نفس اور سارے معاملات کو بیڑا غرق کر دیں گے، اور تم محبت سے پیش آؤ گے تب بھی وہ تمہیں الٹی سیدھی بات کریں گے، تو بس ان کو سلام کرو چلے جاؤ۔ تو ساتواں جو دروازہ ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا، حسن سلوک اختیار کرنا، قطع تعلق ہی نہیں کرنا۔ اور آٹھواں دروازہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، غریبوں کا غم بانٹنا، مشکل میں لوگوں کے کام آنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کے مخلوق کی مشکلات کو دور فرماتا ہے، اللہ اس کی زندگی کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ زندگی صرف آپ کے اپنے لیے نہیں ہے، آپ کے ارد گرد جو کمزور لوگ ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، آپ کو ان کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ان کا خیال رکھیں گے تو پھر ہوگا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا، رزق کی برکت حاصل ہوگی، رزق کی کثرت حاصل ہوگی۔ کثرت سے زیادہ برکت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے رزق میں اللہ برکت ڈال دے۔ اللہ سے دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہمارے رزق میں، صحت میں، عمل میں، علم میں برکتوں کا نزول فرما۔ نواں جو دروازہ ہے نا وہ ہے اللہ پر توکل کرنا، توکل اللہ پہ کرنا، کمال کا توکل ہونا چاہیے اللہ پر۔ جو شخص یہ یقین رکھے نا اللہ اسے دے گا، جب اس کا یقین ہوگا اور وہ شک نہیں کرے گا تو اللہ اس کو ضرور دے گا۔ یار ایک چیوٹی کو اللہ دے رہا ہے، ایک پرندے کو اللہ دے رہا ہے، نہ اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، نہ اس نے BBA کیا ہوا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ہنر ہے، نہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہے۔ ایک فقیر سے فقیر آدمی بھی نا اپنے ایک دن کا تو گزر بسر کا سامان رکھتا ہی ہے، ایک دن کا کھانا پینا تو اس کے پاس ہے ہی۔ چیوٹیوں کے پاس کیا ہے؟ کبوتر کیا ایک دن کا رکھتی ہیں اپنے پاس؟ کہ چڑیاں رکھتی ہیں؟ کمال کا توکل نہیں ہے، ایک وقت کا جب جو مل گیا کھا لیا، اس کے بعد اگلے کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ ان کو رزق ضرور عطا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ پر ویسا توکل کر لینا جیسا اس سے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں بندے کی سوچ بھی نہیں جاتی، وہ مان بھی نہیں جاتا۔ تو اللہ پر توکل اختیار کرے، اور جب بندہ توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے، توکل اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کر لے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے ہر معاملے کے لیے کافی ہے، اس کے ہر معاملے کے لیے اللہ کافی ہے۔ جو اللہ پہ توکل اختیار کرے، اللہ کے لیے توکل کر لے۔ اور 10واں دروازہ جو ہے نا رزق کا، جو 10واں دروازہ ہے بزرگوں نے ارشاد فرمایا وہ ہے شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنا۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اللہ رزق کیسے بڑھاتا ہے، اللہ نعمتیں کیسے بڑھاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میاں نعمت کی زیادتی کا تعلق شکر کی زیادتی کے ساتھ ہے، تم جتنا زیادہ شکر کرو گے اللہ نعمتیں اتنا زیادہ کر دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری طرف سے بڑا عذاب ہوگا۔ آج ہم ناشکرے ہوئے، پیٹ بھر کے کھانا مل رہا ہے، ساری چیزیں، اس کے بعد بھی اتنی بڑی گاڑی سے اترنے کے بعد بھی
بڑا مزہ نہیں آ رہا، چس نہیں آ رہا زندگی کے اندر، بڑی پریشانی میں ہوں، یا پتہ نہیں تجھ کتنا ایسے بندے ہوں گے جو تجھ سے برے حال میں ہیں لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتوں میں رزق میں اضافہ ہو تو آپ اللہ کی شکر گزار بندے بنیں، شکر گزار بندے بنیں۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، ان سے پوچھا کہ آپ کے علاقے کے لوگوں کا حال کیا ہے، ان کا توکل، ان کا شکر کس درجے پر ہے؟ تو فرمایا کہ مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ تو بزرگ کہنے لگے میاں یہ تو ہمارے علاقے کے کتوں کا حال ہے۔ کیا ہے؟ کتوں کا حال ہے۔ کہا تو پھر آپ کے جو لوگ ہیں علاقے والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو سلوک کے راستے پر گامزن ہیں، تو پھر ان کے شکر کا کیا عالم ہے؟ کہا مل جاتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں، مل جاتا ہے تو تقسیم کر دیتے ہیں، اور نہیں ملتا تو شکر ادا کرتے ہیں۔ صبر تو جانور کرتے ہیں، سمجھ بات؟ تو شکر جو ہے وہ آپ کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ناشکر ہو گئے، نعمتیں زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہم ناشکر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ سفر میں تھے تو آپ کے مریدین آپ کے ساتھ تھے، تو آپ کے مرید میں سے نا ایک مرید، اس کو سر میں درد ہوا تو اس نے جو ہے سر کے درد کی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ بھئی پٹی جو ہے نا وہ باندھ دیا، سر میں جیسے پٹی باندھتے نا، سر کے درد میں کوئی پٹی باندھ لیتا ہے تو کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ دیتا ہے تاکہ سر کا درد ہلکا ہو۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھا تو پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہ حضور سر میں درد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، اب تم چلے جاؤ اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ وہ قدموں میں گر گیا، کہا حضور کیوں کون سی ایسی غلطی ہو؟ کہا ایک درد تمہیں کیا ہوا کہ تم نے اتنا بڑا پٹی اپنے سر پہ، اتنے بڑا جو کپڑا اپنے سر پہ باندھ لیا اور پوری دنیا کو بتا رہے ہو کہ میرے سر میں درد ہے۔ اتنے دن تم ٹھیک رہے تو تم نے کوئی اس وقت بتایا پوری دنیا کو کہ بھائی آج میرے سر میں درد نہیں، آج میں بالکل ٹھیک ہوں؟ اگر 30 دن میں ایک دن درد آ گیا تو پوری دنیا کو بتا رہے ہو کہ درد میں ہو، تو ناشکر آدمی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ بزرگوں کی تربیت ہوتی تھی۔ اب دیکھیں آج ہمارے لوگوں کا حال دیکھیں، یار ہمیں کیا حیثیت حاصل ہے کہ ہم رب پر شکوہ کریں؟ ہمیں تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے، ہمیں اللہ سے راضی رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے 10واں دروازہ رزق کا جو شکر ہے۔ اور 11واں دروازہ کیا ہے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہو نا تو مسکرا کر داخل ہو، اور اس انداز میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ایک وظیفہ بھی ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہو تو سلام کریں، سب سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ایک مرتبہ یا ہو سکے نہیں تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، جو گھر والے ان کو سلام کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں رزق بے انتہا، آپ کے گھر میں رزق داخل ہوگا۔ یہ بہترین عمل ہے گھر میں برکت کے لیے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھیں، حضور پہ درود بھیجیں، صلاۃ والسلام بھیجیں، ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ، رزق آپ کے گھر کی طرف دوڑے چلے آئے گا، دوڑے چلے آئے گا۔ دکان کھول رہے تبھی عمل کر لیں، گھر میں جب آ رہے ہیں یہ عمل کریں، آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ اس کی بڑی برکت۔ تو فرمایا کہ گھر میں جب بندہ داخل ہو تو اس انداز میں داخل۔ اور 12واں جو دروازہ ہے رزق کا وہ یہ کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ اور 13واں جو دروازہ ہے وہ یہ کہ ہر وقت بندہ باوضو رہے۔ رزق کے جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ 16 دروازہ، تو 16 میں سے جو 13واں دروازہ ہے وہ یہ کہ ہر وقت بندہ باوضو رہے، ہر وقت کوشش کرے کہ جب بے وضو اپنا وضو۔ جب بندہ باوضو رہتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں ڈال دیتے ہیں، رزق میں اس کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، صاحب بابرکت کر دیتا ہے اللہ اس کو۔ اور 14واں دروازہ یہ کہ بندہ چاشت کی نماز پڑھے، چاشت کی نماز کی کثرت کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص چاشت کی نماز کو ادا کرتا ہے تو رزق اس کی طرف کھینچتے ہوئے آتی ہے، اور تنگ دستی کو اللہ اس سے دور کر دیتا ہے، تنگ دستی کو اللہ اس سے دور کر دیتا ہے جو چاشت کی نماز اپنے روٹین میں شامل کر لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چاشت کی نماز کو بھی جتنا ہو سکے ہم ادا کریں۔ اور 15واں دروازہ یہ ہے کہ بندہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھے، سورہ واقعہ پڑھے مغرب کی نماز کے بعد۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجہ۔ یہ جو سورہ ہے سورہ واقعہ، اگر بندہ اس کی کثرت کرے
اور روزانہ نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور 16واں دروازہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، دعا مانگے۔ جو جتنا صدق دل کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے نا، اللہ سے طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہ ہم مانگتے نہیں ہیں اللہ سے، نماز کے بعد بھی بس کچھ تو احباب ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے تیزی سے بھاگنا کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں مسجد میں کیا معاملہ ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب بتائیں مغز کی کتنی اہمیت ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ذکر و اذکار میں لگے ہوتے ہیں، کثرت تلاوت قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کو دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا، اس کا معاملہ لیتا ہے۔ لیکن دوسروں کو چاہیے کہ جو اس طرح کے معاملات میں نہیں ہوتے نا، تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگیں، صحت و عافیت کی، ایمان کے، رزق کی کثرت کی۔ آج ہمارے ہاں امام صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی علامہ صاحب، شیخ صاحب، تو ہمارے منہ سے تو آمین بھی نہیں نکلتا، آمین اللہم آمین یہ بھی نہیں نکل رہا ہوتا۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آمین میں 4 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف، الف، میم، یا، نون، یہ 4 حروف ہیں نا، الف، میم، یا، نون۔ آپ فرماتے ہیں کہ الف حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا ہوا، میم حضرت میکائیل علیہ السلام کی پیشانی پر، یا حضرت عزرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر، نون حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص دعا مانگتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں اور کہتا ہے آمین، تو یہ چاروں کے چاروں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور سجدے میں جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول فرما، اس دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا مانگنے والے کا چہرہ نہیں بلکہ ان مقرب فرشتوں کے صدقے اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور وہ فرشتے کہتے ہیں مولا اس دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول فرما، جب تک تو اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا ہم اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے۔ تو اللہ ان مقرب فرشتوں کے صدقے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے، گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے۔ جس کو خالق سے مانگنا آ جاتا ہے نا تو وہ مخلوق کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ آج ہم اپنے خالق سے نہیں مانگتے، آپ خالق سے مانگنا تو دیکھیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتا ہے کہ میرے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے نا، جوتے کا تسمہ نیچے والا حصہ، آپ فرماتے ہیں اگر وہ بھی گم ہو جائے تو میں اپنے رب سے مانگوں، میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا۔ یار آپ کو جو چاہیے، آپ اگر طالب علم میں پیپر میں امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے ایسے دعا مانگے، اہل بیت کا صدقہ مانگے، وسیلے سے مانگے، واسطے سے مانگے، حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کریں، اہل بیت اطہار کا وسیلہ پیش کریں، صحابہ کا وسیلہ پیش کریں، اولیاء کا وسیلہ پیش کریں، اپنے مرشد کا وسیلہ پیش کریں۔ آپ دیکھیں، اور بالخصوص اہل بیت کے وسیلے سے مانگیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے مانگیں، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے وسیلے سے مانگیں، امام حسن و حسین کے وسیلے سے مانگیں۔ بزرگوں کا یہ معمول رہا، الہی بحق بنی فاطمہ، اللہ میں تجھ سے بنی فاطمہ کے وسیلے سے دعا مانگ۔ پھر دیکھیں کہ کتنی برکت حاصل۔ مولا علی تو فرماتے ہیں کہ میرے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے نا تو میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ مجھے ضرور دے گا۔ آپ کو گھر چاہیے اللہ سے مانگے، آپ کو موبائل چاہیے اللہ سے مانگے، آپ کو پیپر میں کامیاب ہونا اللہ سے مانگے، اہل بیت کا صدقہ مانگے، پھر دیکھیں گڑ گڑا کے مانگے تو صحیح، وہ رب ضرور دے گا۔ وہ تو کہتا ہے کون ہے مجھ سے مانگنے والا، مانگ میں پھر اس کو عطا کروں۔ آپ مانگنے والے تو بنے۔ تو یہ رزق کے 16 دروازے تھے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ان 16 دروازوں کی چابیاں بندہ حاصل کر لینا، اس کو سمجھ لے، اس کی عرفان حاصل ہو جائے، اس کی تفہیم حاصل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ان 16 دروازوں کی چابیاں آ جاتی۔ اور وہ چابی کیا ہے؟ پہلی چابی نماز، دوسری چابی استغفار، تیسری چابی صدقہ، چوتھی چابی تقوی اختیار کرنا، پانچویں چابی ذکر کثرت نفلی عبادت، چھٹی چابی جو ہے وہ حج اور عمرہ کی کثرت، ساتویں چابی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قطع تعلق ہی نہ کرنا، آٹھویں چابی کمزوروں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، نویں چابی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھنا، کما حقہ جیسے اس پر توکل رکھنے کا حق ہے۔
10واں شکر ادا کرنا، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہنا۔ اور 11ویں چابی کہ گھر میں جب داخل ہو تو جو وظیفہ میں نے بیان کیا اس انداز میں۔ اور 12ویں یہ کہ ماں باپ والدین کی فرما برداری۔ 13ویں کہ ہر وقت بندہ باوضو رہے۔ 14ویں یہ کہ چاشت کی نماز کی کثرت کرے۔ 15ویں یہ کہ روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے۔ اور 16ویں یہ کہ اللہ سے مانگے، بے انتہا مانگے، کثرت کے ساتھ مانگے، گڑ گڑا کے مانگے۔ اپنے خالق سے مانگنا سیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی ذلت و رسوائی سے بچا لے گا، مخلوق کی ٹھوکر سے اللہ محفوظ کرے گا۔ اللہ ہمارے لیے، ہمارے نسلوں کے لیے اہل بیت کے صدقے رزق کے دروازے کھول دے، ہماری نسلوں کو بے حساب اللہ رزق عطا فرمائے، ہمیں بے حساب رزق عطا فرمائے۔ اللہ آپ تمام کو بے حساب غیب سے آسان در آسان رزق بے حساب عطا فرمائے۔